السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان ہربل کولیجن کے بارے میں بہت سارے احباب نے ارشاد فرمایا۔ میں نے ماضی میں بھی کولیجن کے بارے میں ویڈیو عرض کی تھی آپ سے، لیکن میں آسان ترین طریقے والی بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ جس کو پچھلی ویڈیو میں اجزاء کے حصول میں کچھ مشکلات درپیش ہوئیں ان کی وہ مشکلات بھی ختم ہو جائے اور ہر بندہ بنا سکے، اور ہربل بنا سکے اور خود بنا سکے، اپنے ہاتھ سے بنا سکے۔ بنی بنائی لینے میں مارکیٹڈ ہوئی ہوئی چیزوں میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے اور اس میں اگلا کیا ہے۔ پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے، ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اندر عام طور پر کچرا بھی ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ چیز آپ نے خود بنائی ہو تو وہ زیادہ قابل اعتبار ہوتی ہے۔ کولیجن کیا ہے؟ ایک گاڑی ہوتی ہے آپ کی، گاڑی میں انجن آئل اور گریس ہونا ضروری ہے تاکہ گاڑی گڑگڑ نہیں کرے، گرم نہ ہو جائے، اور اس میں کسی بھی دو پارٹس کے درمیان کولیجن نہ ہونے کے کارن ریزسٹنس نہ پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے اس میں گریسنگ کی جاتی ہے۔ یہ وہی گریسنگ ہے جو کہ جس کو آپ انسانی ہیومن باڈی پہ جب یوز کریں گے، امپلیمنٹ دیں گے، تو آپ اس کو کولیجن کہتے ہیں۔ کولیجن کے اعتبار سے جو سب سے بہترین چیز ہے، آسان ترین اگر کہہ لیں، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایلو ویرا جیل 1 کلو لے لیا اور 1 کلو گائے کے دیسی گھی میں آپ نے ہلکی آنچ میں جلا لیا۔ اب یہ جو بن گیا ہے دیسی گھی، اس سے آپ نے سوجی کا حلوہ 1 ٹائم یا 2 ٹائم بنایا اس دیسی گھی سے اور کھا لیا، تو یہ بھی کولیجن بہترین بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بناتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ پرانے دور میں جب بھی عورتوں کو ڈیلیوری ہوتی تھی تو اس کو ضرور یہ کھلایا جاتا تھا پنجیری کے نام سے، اس میں کچھ مغزیات بھی ڈال دیے جاتے تھے تو وہ پنجیری کہلاتا تھا، لیکن بنتا اسی طریقے سے تھا۔ اگر یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو بہت آسان ترین طریقہ ہے اور اس میں مشکل نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ثابت اسپغول، اس کا چھلکا کچرا نہیں، وہ قوم عجیب مخمسے میں پھنس گئی۔ قوم کو بتایا گیا کہ اسپغول کے چھلکے میں یہ فائدے ہیں، پوری قوم سیب چھوڑ کر اس کے چھلکے میں لگ گئی، سیب پھینک رہی ہے، چھلکا کھا رہی ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ ثابت اسپغول کے فائدے زیادہ ہیں، چھلکے کے کم ہیں۔ ثابت اسپغول اصلی ہوتی ہے اور چھلکے میں مولی کے چھلکے بھی ملائے جاتے ہیں، اور چھلکا مہنگا بھی پڑتا ہے۔ ثابت اسپغول 400 روپے کلو، چھلکا 1200 روپے کلو۔ تو ایک غلط اور گھٹیا چیز لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مہنگی لے رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ ثابت اسپغول لے لیجئے۔ ہاں، وہ بھروسہ نہیں ہے کہ جس چیز کو میں قوم کی بھلے کی نیت سے بتا دیتا ہوں تو اگلی دنیا اس کے ریٹ بڑھا دیتی ہے۔ تو ظالموں سفاکوں کو اللہ پوچھے۔ میں نیک نیتی سے ایک بات بتاتا ہوں تاکہ قوم کا بھلا ہو جائے۔ تو ثابت اسپغول بھی آپ نے صبح بھگو دی، دوپہر کو پی لی 1 چائے کا چمچ، بس کافی ہے، گلاس گرم پانی میں، یا دوپہر کو پی لی، بھگو دی، شام کو پی لی۔ رات کو صرف اس صورت میں لیں گے جب کانسٹیپیشن ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر اچھا رات کو لیں گے تو پھر بھگوئیں گے نہیں، بس بھگوئی ہلکی گرم پانی میں، نیم گرم رہ گیا تو اس کو پی گئے۔ اس کے لوشن سے بھی کولیجن بنتا ہے۔ آسان طریقہ ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں وہ اسپغول کا کچرا جو ہوتا ہے وہ چھلکا وہی پڑا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، پہلے اسی کو ختم کر لیں۔ تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس کا 1 چمچ بھر کے 1 گلاس گرم پانی میں ہلکا، وہ رات کو کر لیجئے گا، وہ اس کو دن کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو اس کا 1 بڑا چمچ 1 گلاس گرم پانی میں ہلکا، جب پانی پینے کے قابل ہو گیا تو اس کو پی لیا۔ تو اس کے بھی چند روزہ مسلسل استعمال سے کولیجن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آسان بات ہے، مشکل نہیں ہے۔ تیسری ایک بات یہ ہے، یہ جو آپ کو ناریل کا پاؤڈر، ناریل کا کوکونٹ پاؤڈر عام مل جاتا ہے، ہر پنساری سے بھی ملتا ہے، تو یہ اگر رات کو 1 چمچ گرم پانی میں بھگو دیا، اچھا گرم پانی بے شک 4 لیٹر ہو، اور 1 چائے کا چمچ کوکونٹ پاؤڈر 4-5 لیٹر گرم پانی میں بھگو دیا آپ نے رات کو، اور دن بھر صبح چاہے تو اس کو چھان لیں، چاہے تو نہ چھانے، اور دن بھر یہ پانی پی لیں، چند روزہ 1 مہینہ پی لیں، تو اس سے بھی خشکی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو کوکونٹ واٹر ہے یہ آپ کو واقعی فائدہ مند دیتا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ کوکونٹ واٹر بنگلہ دیش میں تو آسان ہے، وہ سچ مچ کا کوکونٹ آپ کے سامنے، کوکونٹ کے اوپر نا 3 کالے نشان ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ جگہ نرم ہوتی ہے، وہاں پہ اسکرو ڈرائیور بھی ڈال کے گھماؤ گے نا تو سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ تینوں سوراخ کرنے ضروری ہیں تاکہ ایک سے پیو تو دوسرے سے آکسیجن بھی انٹیک لے۔ وہاں تو چلو آپ مل جاتا ہے، سچ مچ کا کوکونٹ واٹر ہی ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کے علاوہ باقی
دیکھیے آپ سمجھدار ہیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں عام نلکے کا اور گٹر کا پانی نہ ملا ہوا ہو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو 1 چمچ کوکونٹ پاؤڈر 4 یا 5 لیٹر گرم پانی میں حل کر دیا، نہار منہ بے شک اس کو چھان لیں یا جب بھی پینا ہے تو چھان کے پی لیں، 1 ماہ کافی ہے، تو نیچرل کولیجن بھی پیدا ہو جاتا ہے، پوری باڈی کی ڈی ہائیڈریشن، اب وہ اسکن کی ڈی ہائیڈریشن ہو، وہ ہڈیوں کی ڈی ہائیڈریشن ہو، وہ گلینڈز کی ڈی ہائیڈریشن ہو، وہ نیورولوجی کی ڈی ہائیڈریشن ہو، وہ مسکولر ڈی ہائیڈریشن ہو، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آسان تر طریقے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں دھندا نہیں ہو پائے گا۔ دھندا سمجھتے ہو؟ جیسے آپ نے کولیجن کا سپلیمنٹ بیچنا ہے، سیل آؤٹ کرنا ہے، تو ان چیزوں سے نہیں ہو پائے گا۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے بھنڈی لے لیں، بھنڈی کوئی بیسک تجربہ کرنے کے اعتبار سے 10 کلو بھنڈی لے لیجئے، اس کو دھوپ میں پھیلا کے سکھا دیجئے، جب سوکھ جائے تو اس کا بیج نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ سوکھ جائے وہ 4 انچ والی جو بھنڈی ہے وہ 1.5 انچ کی ہو جائے گی سوکھنے کے بعد۔ ہاں جی، تو جب یہ سوکھ جائے الٹ پلٹ کے سکھا لیں، جب دیکھیں کڑک آواز آ رہی ہے تو اس کو جو ہے گرائنڈ کر کے پیس لیں۔ سوکھی ہوئی جو آپ کے پاس بھنڈی ہے اور بھنڈی کا جو پاؤڈر آپ نے بنایا ہے، یہ دنیا کا بہترین کولیجن ہے۔ جہاں کولیجن بہت سارے طریقوں سے بنتا ہے، وہاں سوکھی ہوئی بھنڈی کا پاؤڈر جو ہے اس کو استعمال کریں گے تو وہ بھی بہترین کولیجن ہے۔ اس کا 1 گرام کا کیپسول رات کو آپ نے ہلکے نیم گرم پانی سے لے لیا، کسی کو ایمرجنسی ہے، ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بے شک وہ دن میں ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اس کا 1 کیپسول لے لے نیم گرم پانی سے، کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ لیکن نارمل موڈ پہ آپ اس کو ایک ایز اے سپلیمنٹ چلانا چاہتے ہیں ایک طویل عرصے، تو صرف رات کو سوتے وقت اس کا 1 کیپسول سب سے بڑا والا 1000 mg کا، جس کو 00 کا کیپسول بھی کہتے ہیں، اگر کیپسول نہیں بنے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کیپسول میں پرانے دور میں یہ تھا کہ وہ یہ جو آپ کے پاس پاؤڈر ہوتا ہے جس کو آپ مکئی کا آٹا کہتے ہیں، اس سے کیپسول بنتے تھے، لیکن آج کل کیپسول پلاسٹک سے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ وہ تو حکیم کو تو یا ہربلسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا کیپسول ہے، لیکن عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا، تو بہتر ہے کہ کیپسول نہ بنیں، اس کا آدھا چائے کا چمچ رات کو آپ منہ میں رکھ کے اوپر سے تھوڑا سا نیم گرم پانی پی لیں، تو سب سے بہترین، آسان اور سستا کولیجن جو ہے سوکھی ہوئی بھنڈی کے پاؤڈر سے بھی بنتا ہے۔ یہ سارے طریقے ذہن میں رکھیے، جو جس وقت آپ امپلیمنٹ لے سکیں یا دے سکیں، بنا سکیں، یوز کر سکیں یا سیل آؤٹ کر سکیں، تو اس میں یہ چیزیں کام کر سکتی ہیں۔ تو ذہن میں رکھ لیجئے، یہ آسان ترین اور سچائی پر مبنی نسخہ ہے، ورنہ دنیا انہی چیزوں کو چمکتی دمکتی پلاسٹک میں لپیٹ کے چمک لائٹیں مار کے ہزاروں لاکھوں روپے کی بیچ رہی ہے، بیوقوف بنا رہی ہے۔ خود بنائیں، وہ چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔